السلام علیکم دوستو آج 27 دسمبر 2019 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ خشوگی کیس کو نپٹانے کے حوالے سے چین نے سعودی عرب کی حمایت کر دی۔ امریکہ میں کرسمس پر فائرنگ سے 26 افراد ہلاک۔ بھارت میں متنازع شہریت قانون مودی حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر سپریم کورٹ کے خلاف درخواست دائر۔ بھارت میں جاری مظاہروں پر بھارتی آرمی چیف کے سیاسی بیان پر تنازع۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رنگ آف فائر۔ برازیلی صدر کی باتھ روم میں گرنے سے یادداشت چلی گئی۔ مودی کے خلاف پرانے کیس میں گواہ بننے پر پولیس آفیسر کو سزائے موت۔ شہریت بل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو 50 لاکھ جرمانوں کے نوٹس۔ انگلش فلم ہوم الون 2 میں کام کرنا ایک اعزاز تھا، صدر ٹرمپ۔ میزائل حملے پر نیتن یاہو بھاگ کر ایک بنکر میں چھپنے پر مجبور۔ امریکہ کو کولمبس نے نہیں بلکہ مارکو پولو نے دریافت کیا، نئی تحقیق پر ہلچل۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو چین کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی کے کیس کے ساتھ نپٹنے میں سعودی عرب کے طریقہ کار کی تائید کرتا ہے۔ چین نے خشوگی کیس میں سعودی عرب کے فیصلے کا بغور جائزہ لیا اور چین کو اعتماد ہے کہ سعودی عدلیہ کے نظام میں اس کیس کو درست طور سے انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ کیس سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ دوستو امریکہ میں کرسمس کے دن فائرنگ کے مختلف واقعات میں 26 افراد ہلاک جبکہ 44 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں اسلحے کے استعمال یا فائرنگ کے پرتشدد واقعات کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں امریکہ بھر میں اسلحے کے استعمال یا فائرنگ سے 38,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف کرسمس کے موقع پر ایک روز کے دوران فائرنگ کے 52 واقعات میں 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس برس فائرنگ کر کے 14,967 افراد کو قتل کیا گیا جبکہ 23,000 سے زائد افراد نے خودکشی کے لیے اسلحے کا استعمال کیا۔ دوستو بھارت میں متنازع شہریت ترمیمی قانون مودی حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ مودی حکومت کے متنازع قانون کے خلاف بھارت کا چپا چپا سراپا احتجاج بن گیا۔ معروف پنجابی ریپر رفتار بھی قانون کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ کانسرٹ کے دوران کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی کو کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے اسے دیش سے نکالنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ سامنے گولی کھاؤں گا، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے یا مسلم، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اب جو بھی میرے کیریئر کا ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بی جے پی کا گڑھ سمجھنے والی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے بچوں پر بھی مظالم ڈھانا شروع کر دیے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے دوران 5 مسلم بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور 2 روز تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک بچے پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ متنازع قانون کے خلاف احتجاج میں اب تک 25 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ دوستو ادھر پاکستان کی وفاقی حکومت نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق وفاقی حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا۔ نظر ثانی درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ حکومت کی درخواست میں ان کیمرہ سماعت کی بھی اپیل کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصلے میں اہم آئینی و قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اور ایڈ ہاک ججز کو بھی سپریم کورٹ ماضی میں توسیع دیتی رہی ہے، تاہم عدالت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق اپنے فیصلے میں ججز توسیع کیس کے فیصلوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ حکومتی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ دوستو بھارت میں جاری مظاہروں پر آرمی چیف کے سیاسی بیان پر تنازع شروع ہو گیا ہے۔
بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کے شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں پر بیان سامنے آیا ہے، جس پر حزب اختلاف کی جماعتیں اسے سیاسی بیان قرار دے رہی ہیں۔ جنرل بپن راوت نے جمعرات کو نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو درست سمت پہ چلاتے ہیں۔ لیڈر وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کو نامناسب سمت دکھاتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جامعات اور کالجز کے طلباء باہر نکلے۔ آرمی چیف نے مظاہرین کی قیادت کرنے والے رہنماؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہنما وہ ہوتا ہے جو قیادت کرتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ ان کے بقول جس طرح لوگوں کے ہجوم اسلحہ لے کر نکلے اور مختلف شہروں اور قصبوں میں ہنگامہ آرائی کرتے رہے، یہ لیڈرشپ نہیں تھی۔ جنرل بپن راوت کے اس بیان کو حزب اختلاف نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک صرف اور صرف سیاسی بیان تھا۔ دوستو، پاکستان سمیت ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، بحر ہند اور بحر الکاہل میں اس برس کا آخری سورج گرہن دیکھا گیا۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقوں میں 20 سال بعد سورج گرہن ہوا۔ اس سے قبل 11 اگست 1999 کو پاکستان میں سورج گرہن ہوا تھا۔ سورج گرہن کا آغاز صبح 7:34 پر ہوا، جو 8:37 پر عروج کو پہنچا تھا۔ اس کا نظارہ 8:58 پر دیکھا گیا، تاہم اس کا مکمل اختتام دوپہر 1:06 پر ہوا۔ اس سال کے آخری سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو یہ مکمل طور پر چاند کی وجہ سے ڈھک جاتا ہے اور گرہن کی وجہ سے صرف سورج کے کنارے ہی نظر آتے ہیں۔ دوستو، باتھ روم میں ایسا واقعہ پیش آیا جس سے صدر اپنی یادداشت کھو بیٹھے۔ باتھ روم میں پھسلے، سر ٹکرایا اور برازیلی صدر جیر بولسنارو سب کچھ بھول گئے۔ 64 سالہ صدر نے کہا کہ باتھ روم میں گرنے سے میں یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اس کے دوسرے روز میں بہت سی چیزوں کو دوبارہ یاد کر سکا اور اب میں اچھا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے گزشتہ روز کیا کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خطرناک طریقے سے پھسل کر پیٹھ کے بل گرے۔ واقعہ پیر کی رات ان کی سرکاری رہائش گاہ پر پیش آیا، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس صدارتی انتخابات مہم کے دوران ان پر چاقو سے حملہ ہوا تھا، جس سے پیٹ میں کئی زخم آئے تھے اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ دوستو، بھارت کی مودی سرکار نے گجرات کے مسلم کچھ فسادات میں مودی سرکار کے ملوث ہونے کی کلی کھولنے والے پولیس آفیسر پر زندگی تنگ کر دی۔ سنجیو بھٹ نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے گواہی دی تھی کہ گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں ریاست کی مودی سرکار ملوث تھی۔ سنجیو بھٹ نے بھارت کی سپریم کورٹ میں بطور گواہ اپنا نام درج کرایا تھا تو ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، جس کے بعد 30 سال پرانے کیس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک سیشن عدالت سے پولیس آفیسر سنجیو بھٹ کو سزائے موت کی سزا دلوا دی گئی۔ پولیس آفیسر سنجیو بھٹ کی بیٹی ڈاکٹر آکاشی بھٹ نے امریکن کانگریس کے سامنے یہ ساری صورتحال بیان کی ہے۔ دوستو، بھارت کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے والے 130 سے زائد افراد کو 50 لاکھ روپے کے جرمانوں کے نوٹس بھیجے ہیں۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعے کو ہونے والے مظاہروں کے دوران املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ فی الحال تو ان مظاہرین کو صرف نوٹسز بھجوائے گئے ہیں جو CCTV کیمروں اور ویڈیوز میں نظر آئے۔ یہ افراد پولیس پر پتھر برساتے اور توڑ پھوڑ کرتے دکھائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان افراد کو نوٹس کا جواب دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ حکام نے سرکاری دفاتر، محکمہ ٹرانسپورٹ اور پولیس لائن سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ مرتب کریں۔ دوستو، ہالی ووڈ کی کامیاب اور بچوں کی پسندیدہ فلم ہوم الون، کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی اس فلم میں ایک سین کے لیے جلوہ گر ہو چکے ہیں؟ 1990 میں ریلیز ہونے والی فلم ہوم الون کے 92 میں دوسرے ورژن میں ہوم الون 2 کے سین میں صدر ٹرمپ ایک سین کے لیے فلم کا حصہ بنے تھے۔ اس سین میں ٹرمپ فلم کے مرکزی کردار کیون کو راستہ سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ سے کرسمس کی تقریبات سے متعلق ایک انٹرویو کے دوران ہوم الون 2 کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ان کی پسندیدہ کرسمس فلم ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں ہوم الون 2 میں جلوہ گر ہو چکا ہوں۔ اس وقت میری عمر کچھ کم تھی،
میرے لیے اس فلم میں جلوہ گر ہونا ایک اعزاز سے کم نہیں تھا۔ دوستو، غزہ کی پٹی سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے ایک میزائل داغا جو غزہ کی سرحد کی دوسری جانب اسقلان شہر میں گرا ہے۔ یہ میزائل اس وقت داغا گیا جب وزیر اعظم نیتن یاہو پارٹی انتخابات کے لیے اسقلان میں موجود تھے۔ فلسطینیوں کے میزائل حملے کے باعث نیتن یاہو کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھاگ کر ایک بنکر میں چھپ گیا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے متعدد اہداف پر بمباری کی۔ غزہ کی پٹی کا علاقہ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے زیر انتظام ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس میزائل حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز نے نیتن یاہو کو دکھایا کہ جس میں سیکیورٹی عملے نے انہیں اپنے حصار میں دبوچ رکھا تھا۔ دوستو، ساری دنیا امریکہ کی دریافت کے متعلق یہی جانتی ہے کہ یہ تاریخ ساز کارنامہ کولمبس نے سر انجام دیا تھا، لیکن ایک قدیم نقشے کی دریافت نے یہ اہم سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا واقعی امریکہ کو کولمبس نے دریافت کیا؟ یہ اہم نقشہ 1930 میں اٹلی سے امریکی ریاست کیلیفورنیا آنے والے اطالوی شخص کے سامان سے برآمد ہوا تھا، اور حال ہی میں پہلی دفعہ اس کا گہرائی میں مطالعہ کیا جا سکا ہے۔ بھیڑ کی کھال پر بنائے گئے اس نقشے کا تعلق اطالوی جہازراں مارکو پولو سے ہے، اور اس پر بیرنگ سٹریٹ امریکی ریاست الاسکا اور شمالی امریکہ کے مغربی ساحل کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نقشے کی دریافت سے یہ نظریہ تقویت پکڑ گیا ہے کہ مارکو پولو نے 13ویں صدی میں کولمبس سے 200 سال قبل امریکہ کو دریافت کر لیا تھا۔ مارکو پولو کی بیٹی بیلالا کی تحریروں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ ایشیائی ساحل سے ایک شامی شخص کے ساتھ روانہ ہوا اور آبنائے بیرنگ سے گزرتا ہوا شمالی امریکہ پہنچا۔ اس زمانے میں اس نئی سرزمین کو سیلز کا جزیرہ کہا جاتا تھا۔ مارکو پولو نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ صرف مچھلی کھاتے اور زیر زمین گھروں میں رہتے تھے۔ اگر ان دستاویزات کی سچائی ثابت ہوگی تو امریکہ کی دریافت کی صدیوں پرانی کہانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔